بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں، آج قسط نمبر 2 ہے۔ تو پہلی قسط میں ہم نے خاتم اور خاتم کا مطلب بتایا، اور اس حوالے سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، اور اسی طرح فیس بک ہے مفتی محمد دانش حیدری۔ یہاں پر پہلی قسط آپ ختم نبوت کے حوالے سے سماعت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آج قسط نمبر 2 ہے۔ تو یہ قادیانی جو ہیں، یہ نبوت کے حوالے سے جو تقسیم کرتے ہیں، یہ 3 طرح کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو غلام احمد قادیانی، دجال لانتی اور اس کے جو پیروکار ہیں مرزائی، قادیانی، احمدی، تو یہ نبوت کے حوالے سے 3 طرح کی تقسیم کرتے ہیں۔ ذلی بروزی، ذلی بروزی کا مطلب ہوتا ہے سایہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں فنا ہو کر معاذ اللہ کوئی نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح تشریح اور غیر تشریح، تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئی شریعت لے کر آنے والا نبی، وہ غیر تشریح یعنی اسی شریعت کا پیروکار ہو اور وہ نبی ہو۔ تو یہ قادیانی کے نزدیک 3 طرح کی یہ نبوت ہے۔ ہمارے نزدیک یاد رکھیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی کریم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد ذلی بروزی، تشریحی، غیر تشریح نبوت ہرگز بھی کسی کو نہیں مل سکتی۔ اور جو قائل ہو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی بروزی نبوت کا قائل ہو، یا پھر تشریح نبوت کا قائل ہو، یا غیر تشریح نبوت کا قائل ہو، ایسا بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ جو نبوت ہے نا، یہ وحی ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل، اللہ کی عطا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے حاصل کر سکتا ہے، ہرگز بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ اہل سنت کی کتاب المعتقد والمنتقد میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جو نبوت کو کسبی مانے وہ بندہ کافر ہے، صفحہ نمبر 107 ہے۔ اب جیسے کہ ذلی بروزی کے حوالے سے یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، یام الصلح خزائن اس کی کتاب ہے، کہ حضرت عمر کا وجود، حضرت عمر فاروق اعظم کا وجود ذلی طور پر گویا سرکار کا وجود ہی تھا۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے، خلیفہ در حقیقت سرکار کا ذل ہوتا ہے، نسایہ ہوتا ہے۔ یہ سب مرزا غلام احمد قادیانی کی دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرا یہ چیلنج ہے قادیانیوں کو، غلام احمد قادیانی اور اس کے جو پیروکار ہیں سب کو چیلنج ہے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ذات ہے حضرت صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، ان چاروں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ حالانکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے وارث تھے، اور حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل یہ چاروں ہیں۔ پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا۔ ان چاروں میں سے کسی نے دعویٰ کیا جو غلام احمد قادیانی دجال لانتی نے دعویٰ کیا ہے، جو کہ ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ نبوت 3 طرح کی ہوتی ہے، بھائی نبوت نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی۔ اور جو بندہ اس کا قائل ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کسی کو نبوت مل سکتی ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ جو قادیانی بدبخت لانتی ہیں، یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس میں باطل طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب یہاں پر جو خاتم النبیین کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی، اور یہ قطعی تفسیر خود نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ یعنی قرآن پاک کی چند آیات کی تفسیر ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے خود کیا، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، وخاتم النبیین، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ قطعی تفسیر ہے، خود کیا، اور جو بندہ اس قطعی تفسیر کا منکر ہو، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ باطل یہ تفسیر کر رہے ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں جی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خاتم النبیین کا افضل النبیین، یعنی نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں میں سے افضل ہیں، یا کہتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے دوسرے کو نبوت مل سکتی ہے، ہرگز بھی درست نہیں ہے، باطل تفسیر ہے۔ الاشباح والنظائر اور فتاوی العلمگیری میں ہے کہ اذا لم یعرف الرجل ان محمد آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الذریات، جب کوئی مرد اس بات کو نہیں پہچانتا کہ نبی کریم علیہ السلام محمد آخری نبی ہیں تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی مرد عورت اس کو نہیں پہچانتا، اس کو پتہ نہیں ہے، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کی قطعی تفسیر خاتم النبیین کی خود نبی کریم علیہ السلام نے کیا، اور جو اس کا منکر ویسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس طرح کہتے رہتے ہیں جی خاتم النبیین میں الف لام عہد کا ہے، الف لام استغراقی نہیں ہے۔ او قادیانیوں، اور تمہارا جیل قادیانی جو تھا غلام احمد قادیانی، یہ پڑھ لیتا کوئی صرف نحو، وہ جیل بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ پڑھا ہوتا تو پتہ ہوتا نا اس جیل بندے کو، صرف نحو کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف نحو کو عربی گرامر کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس طرح کی جہالانہ باتیں کرتا رہا ہے۔ تو الف لام اس میں استغراقی ہے، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور جو بندہ الف لام استغراقی کا منکر ہو کہ خاتم النبیین میں الف لام استغراقی نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہے، اور اس کا مطلب خاتم النبیین کا آخری نبی ہے۔ اور الف لام استغراقی، ساری امت نے مانا ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر الف لام استغراقی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی، حدیث متواتر ہے،
حدیث متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے اور یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے. تو یہ دیکھیں ابھی تو میں نے مزید اس حوالے سے قسط نمبر 3 میں گفتگو کرنی ہے. جو دیگر قرآن پاک کی آیات ہیں ان کے حوالے سے جو باطل تعویلات پیش کرتے رہتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے، تو انشاءاللہ قسط وار میں گفتگو کر رہا ہوں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، یوٹیوب چینل ہے مفتی محمد دانش حیدری، فیس بک ہے، ٹک ٹاک بھی موجود ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، اور یہ موجود ہے. ہمارے فتح جات بھی آتے رہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، حیدری دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ایک کتاب بھی شائع کر دوں گا. تو قسط وار ہم گفتگو کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ ویڈیو سنیں بھی، شیئر بھی کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے. پہلے ہم نے مسئلہ افضلیت کو بیان کیا تھا، پھر خلافت کو بیان کیا، اب ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ واضح کرتا رہوں گا. آپ روز سنا کریں ویڈیو اور شیئر بھی کر دیں، کم از کم ایک بندے تک ضرور پہنچائیں. ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ بچوں کو یہ ویڈیو سنائیں بھائی. ہر بندے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اللہ رب العزت ایک ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو تیسری بات ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. تو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو بندہ مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کہے، ایسا بندہ گمراہ اہل سنت سے خارج ہے. تو تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا ختم نبوت کے حوالے سے اگلی آنے والی قسط میں، ٹھیک ہے جی. مزید آپ کو بتاؤں گا جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس حوالے سے قادیانی بدبخت لعنتی کیا تعویلات کرتے ہیں. اور میرا قادیانیوں کا چیلنج ہے، اور خاتم النبیین کی جو باطل تعویل کرتے رہتے ہو تم اپنی طرف سے، تم پڑھو تو تمہیں پتہ ہو نا. قادیانیوں الف لام آدی کا کہتے ہو، اس میں استغراقی ہے. تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے. ذلی بروزی تشریح غیر تشریح نبوت کے قائل ہو تم بدبخت لعنتی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کریم علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پڑھ رہے ہو، حضور علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پڑھ رہے ہو، حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ غداری بے وفائی کر رہے ہو. دوبارہ کلمہ پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ. دوبارہ کلمہ پڑھو اور حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھو. تو مزید انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں گفتگو کریں گے اور قادیانی بدبختوں کا ہم علمی تعاقب کریں گے. ان کو ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے. ہر محاذ پر، ہم ہر جگہ پر انشاءاللہ تحریر ہو، فتاوی جات ہوں، ویڈیوز کے ذریعے ان کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے.